اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ چمڑے کے علاوہ دیگر موضوعوں پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یاد رکھنا چاہیے کہ چمڑے کے علاوہ دیگر موضوعوں کو جورب کہتے ہیں، اور جو موزے چمڑے کے ہوتے ہیں ان کو خف کہتے ہیں۔ خف کے اوپر مسح کرنے کے سلسلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جو موزے چمڑے کے علاوہ دیگر مادے کے ہوتے ہیں یعنی جورب، بنیادی طور پر ان کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ثقیل، یعنی وہ موٹے ہوں اور دبیز ہوں۔ نمبر دو رقیق، یعنی پتلے اور باریک ہوں۔ ثقیل وہ موزے کہلاتے ہیں جن کے اندر بیک وقت 3 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، وہ اتنے موٹے ہوں کہ ان میں پانی نہ چھنتا ہو۔ نمبر دو، وہ اپنی ضخامت کی وجہ سے یعنی بغیر باندھے ہوئے پنڈلی پر خود سے روکے رہیں۔ آج کل جو موزے عام طور سے لوگ پہنتے ہیں، سوت کے یا اون کے یا نائلون کے، یہ موزے ربڑ والے موزے ہوتے ہیں۔ ان میں پنڈلی میں ربڑ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ روکے رہتے ہیں۔ یہ موزے مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ ایسے ہونے چاہیے کہ ان میں ربڑ نہ ہو اور ربڑ کی وجہ سے روکے ہوئے نہ ہوں، بلکہ خود سے روکے رہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اتنے موٹے ہوں کہ ان کو پہن کر 1 فرسخ یعنی 3 میل یعنی کم از کم 5 کلومیٹر چلنا ممکن ہو۔ جن موضوعوں میں بیک وقت یہ 3 شرطیں پائی جائیں وہ ثقیل کہلاتے ہیں، اور جن میں بیک وقت یہ 3 شرطیں نہ پائی جائیں وہ رقیق کہلاتے ہیں، وہ باریک اور پتلے جورب کہلاتے ہیں۔ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مجلد، نمبر 2 منعل، نمبر 3 سادہ۔ مجلد وہ موزے کہلاتے ہیں جن کے اوپر اور نیچے پورے پیر پر چمڑا چڑھا دیا گیا ہو۔ منعل وہ کہلاتے ہیں جن کے صرف نچلے حصے پر چمڑا چڑھایا گیا ہو اور پیر کے کناروں پر بھی۔ اور سادہ وہ کہلاتے ہیں جن کے اوپر یا نیچے کہیں بھی چمڑا نہ چڑھایا گیا ہو۔ اس طرح ان دونوں کی کل 6 قسمیں ہو گئی۔ ثقیل کی 3 قسمیں اور رقیق کی 3 قسمیں، مجلد، منعل اور سادہ۔ اور ان کے احکام یہ ہیں کہ وہ جورب جو مجلد ہوں یعنی ان کے اوپر اور نیچے دونوں طرف چمڑا چڑھا دیا گیا ہو، ان کے اوپر بالاتفاق مسح کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اوپر اور نیچے دونوں طرف چمڑا چڑھانے کی وجہ سے وہ خف کے حکم میں ہو گئے۔ نمبر 2 ثقیل منعل، یعنی جن کے صرف نیچے چمڑا چڑھایا گیا ہو اور وہ موٹے بھی ہوں، ان کے اوپر بھی بالاتفاق مسح کرنا جائز ہے۔ ثقیل سادہ، ان کے اوپر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں، اس کے سلسلے میں پہلے اختلاف تھا۔ صاحبین اور ائمہ ثلاثہ ان کے اوپر مسح کو جائز کہتے تھے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ناجائز کہتے تھے۔ اور فقہاء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یا 9 دن پہلے اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا، اور اسی قول کو اختیار کر لیا تھا جو صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کا تھا۔ اب اس کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اگر جورب ثقیل ہوں اور سادہ ہوں، یعنی نہ مجلد ہوں اور نہ منعل ہوں،
اب ان کے اوپر بھی بالاتفاق مسح کرنا جائز ہے۔ رقیق سادہ یعنی پتلے بھی ہوں اور سادہ بھی ہوں، مجلد بھی نہیں اور منعل بھی نہیں، ان کے اوپر بالاتفاق مسح کرنا جائز نہیں۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فقہا نے سخین کی جو شرط لگائی ہے یہ شرط اپنی طرف سے لگائی ہے، حدیث میں یہ شرط نہیں ہے۔ لیکن غیر مقلدین کے علاوہ تمام فقہا کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ رقیق سادہ کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ رقیق منعل کے اوپر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ مسئلہ متقدمین کی کتابوں میں نہیں ہے، اور جن بعض کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے ان میں بھی یہ ہے کہ ان پر مسح کرنا جائز نہیں، اور متاخرین کی کتابوں میں یہ مسئلہ مذکور ہے۔ متاخرین لکھتے ہیں کہ رقیق منعل کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے اکابر میں بھی رقیق منعل کے سلسلے میں اختلاف تھا۔ دارالعلوم دیوبند کا دارالافتاء ان کے اوپر مسح کے عدم جواز کا فتویٰ دیتا چلا آ رہا ہے، اور حضرت مدنی رحمہ اللہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ رقیق منعل کے اوپر مسح کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اساتذہ دارالعلوم دیوبند سفید مسجد کے پاس ایک جگہ ایک مجلس میں جمع ہوئے۔ دوران مجلس جب مجلس ختم ہوئی تو مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ اساتذہ نے درخواست کی حضرت مدنی رحمہ اللہ سے کہ نماز پڑھائیں۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ نے فرمایا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، میرے رقیق منعل کے اوپر مسح کر رکھا ہے، میرے پیچھے ان مفتی صاحب کی نماز نہیں ہوگی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے نماز پڑھائی اور ان کی اقتداء میں حضرت مدنی رحمہ اللہ نے نماز ادا کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی غیر مقلد امام ہو اور اس نے رقیق منعل کے اوپر یا رقیق سادہ کے اوپر مسح کر رکھا ہو تو اس کی اقتداء میں نماز درست نہیں ہے۔ بہرحال رقیق منعل کے اوپر اور رقیق سادہ کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں وضو کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اس میں اصل حکم پیروں کے دھونے کا ہے، لیکن باجماع امت خفین کے اوپر مسح کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسح علی الخفین کے سلسلے میں روایتیں اس قدر تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں کہ ان کا انکار ممکن ہی نہیں ہے، لہذا خفین کے اوپر مسح کرنا بلا شک و شبہ جائز ہے، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ موزے جو خفین نہیں ہیں یعنی چمڑے کے موزے نہیں ہیں، چمڑے کے علاوہ دیگر مادے کے موزے ہیں، اگر ان میں وہ اوصاف اور خصوصیات پائی جائیں جو چمڑے کے موزوں کی ہوتی ہیں، خفین کی ہوتی ہیں، یعنی وہ شرائط پائے جائیں جو فقہا نے ذکر کیے ہیں، تو ان کے اوپر بھی مسح کرنے کی گنجائش اسی وجہ سے ہے کہ وہ ان شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے خفین کے درجے میں ہو گئے ہیں۔ اگر وہ شرائط نہیں پائے جاتے تو وہ خفین کے درجے میں نہیں ہوں گے، لہذا ان کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ رہی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجوربین والنعلین، اس حدیث کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں دو چیزوں کے اوپر مسح کا ذکر ہے، نمبر 1 جوربین، نمبر 2 نعلین، یعنی موزوں کے اوپر اور چپلوں کے اوپر۔ چپلوں کے اوپر مسح کرنا کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ غیر مقلدین کے نزدیک بھی چپلوں کے اوپر مسح کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور حدیث میں جو النعلین کا لفظ مذکور ہے، علماء نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ واو بمعنی مع ہے،
اور عبارت ہے وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ مَعَ النَّعْلَيْنِ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین کے اوپر مسح کیا چپل پہنے ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپل نہیں نکالے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسح 3 انگلیوں کے بقدر فرض ہے، اور اتنے حصے پر مسح کرنا چپل پہنے ہوئے بھی ممکن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپل نہیں نکالے جب آپ نے مسح کیا، چپل پہنے ہوئے ہی آپ نے مسح کیا۔ راوی نے جو دیکھا اسی کو بیان کر دیا، کیونکہ راوی کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ دیکھے اس کو من وعن بیان کر دے۔ پس راوی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپل پہنے ہوئے جوربین کے اوپر مسح کیا، تو اس نے دونوں کو ذکر کر دیا۔ اب تنقیح کرنا فقہا کا کام ہے، چنانچہ فقہا نے اس کی وضاحت کی کہ جوربین کے اوپر مسح کرنا یہ اصل تھا، اور چپلوں کے اوپر مسح کرنا یہ ضمناً تھا، چپلوں کے اوپر مسح کرنا دراصل مقصود نہیں تھا۔ دوسری چیز جس کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے جوربین ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین کے اوپر مسح کیا۔ اسی حدیث کی وجہ سے غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ہر طرح کے موضع کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، لیکن غیر مقلدین کے علاوہ پوری امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ ہر طرح کے موضوع پر مسح کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جوربین میں اگر وہ شرائط پائے جائیں جو فقہا نے ذکر کی ہے تو ان کے اوپر مسح کرنے کی گنجائش ہے، ورنہ تو مسح کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوربین کے اوپر مسح کیا ہے اس کے بارے میں فقہا کہتے ہیں کہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جورب یا تو مجلد تھے یا منعل تھے یا کم سے کم سخین تھے، یعنی اتنے موٹے تھے جس میں پانی نہ چھن سکتا ہو، اور بغیر باندھے ہوئے اپنی ضخامت کی وجہ سے پنڈلی پر رکے رہتے ہوں، اور ان کو پہن کر 1 فرسخ چلنا ممکن ہو۔ اس لیے کہ حدیث میں اس بات کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ یہ کپڑے کے سادہ اور باریک موزے تھے، کوئی صراحت نہیں ہے۔ اور جب حدیث میں اس طرح کی کوئی صراحت نہیں ہے تو اس حدیث میں تعویل کرنی ہی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں وضو کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ ابھی بتایا، اس میں اصل حکم پیروں کے دھونے کا ہے، اور نص قرآنی پر زیادتی اس وقت تو ہو سکتی ہے جبکہ اس کے خلاف کی صراحت یا تو حدیث متواتر میں ہو یا حدیث مشہور میں ہو۔ اگر نص قرآنی کے خلاف کی صراحت حدیث متواتر یا حدیث مشہور میں نہیں ہے بلکہ خبر واحد میں ہے، تو اس سے نص قرآنی پر نہ زیادتی ہو سکتی ہے، نہ اس کا نسخ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی تقیید کی گنجائش ہے، بلکہ خبر واحد میں ہی تعویل کرنی پڑے گی۔ لہٰذا یہاں کہنا پڑے گا کہ چونکہ نص قرآنی میں اصل حکم پیروں کے دھونے کا ہے، اور خفین پر مسح کی اجازت اس وجہ سے ہے کہ خفین پر مسح کی حدیث حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، مگر یہ حدیث حد تواتر کو پہنچی ہوئی نہیں ہے، اس لیے اس حدیث کی وجہ سے نص قرآنی پر زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جوربین کے اوپر مسح کیا ہے تو وہ جوربین وہ ہوں گے جن میں خفین والے اوصاف اور خصوصیتیں پائی جائیں، اور اگر خفین والے اوصاف اور خصوصیتیں نہیں پائی جاتی ہیں تو ان پر مسح کی گنجائش اس حدیث سے نہیں نکلے گی۔ معلوم ہوا کہ آج کل جو سوتی یا اونی یا نائلون کے موزے رائج ہیں ان پر مسح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق